नाजरीन, आज की वीडियो हमारे काबिल व्यूअर मुख्तार की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। आज हम बात करेंगे अलरा टीवी के बारे में, डिकोड करेंगे इसके शिरकिया अकाइद को और कुछ वजूहात भी डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से ऐसे मुशरिक अकीदे समाज के अंदर फैल जाते हैं। अपने आप को मुसलमान कहने वाले इस मुशरिक का नाम यूनुस अल गोहर है। ये एक यूट्यूबर है और यूट्यूब पर इसके करीब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हालांकि इसकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये एवरीडे यूट्यूब पर लाइव आते हैं और एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें इनकी व्यूअरशिप 1000 से 2000 की होती है। यूट्यूब पर मैंने देखा कुछ वीडियो ऑलरेडी हैं जिसमें इसको एक्सपोज किया गया है और इसको मुखातिब किया गया है फितना गोहर शाही के नाम से। मेरे नजदीक ये कोई फिरका, कोई फितना नहीं है, बल्कि ये एक कल्ट है, जैसे कि सैटेनिक वर्शिप कल्ट भी होता है। थोड़ा सा यहां पर फर्क वाजे कर देता हूं एक फिरके और एक कल्ट के बीच में। कोई इंसान किसी भी मजहब की किसी तालीम, किसी अकीदे और किसी मसले का इंटरप्रिटेशन ऐसे करता है कि एक नई स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट हो जाए और इस थॉट के साथ या फिर इस नए अकीदे के साथ कुछ लोग, कुछ जमात खड़ी हो जाए तो इसको कहते हैं फिरका। जबकि कोई इंसान अपनी किसी सोच पर एक अकीदा गढ़ ले जिसके बिहाइंड में ना कोई मजहब हो, ना कोई रीजन, ना कोई लॉजिक हो, तो इसको कल्ट कहते हैं। फिरके की बुनियाद मजहब पर होती है, इसीलिए इसमें दलाइल की, रीजन की, लॉजिक की गुंजाइश होती है। जबकि कल्ट की बुनियाद किसी रीजन, किसी लॉजिक, किसी दलाइल पर नहीं होती, इसलिए कोई भी कल्ट लीडर किसी के साथ कोई भी डिबेट नहीं करता है, यानी कोई मुनाजरा नहीं करता है। जबकि फिरकों के बीच में अक्सर मुनाजरे होते रहते हैं। ये अलरा टीवी वाला 10 लोगों के साथ बैठकर अपना फसाद यूट्यूब पर फैलाता रहता है। इसने अपने कल्ट के अंदर काफी लोग भी जोड़ लिए हैं, इसीलिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। अल्लाह करे कि ये वीडियो लोगों के लिए रोशनी का सबब बन जाए। नाज़रीन, अब बात करेंगे इस मुशरिकाना कल्ट के मुशरिकाना अकीदों के बारे में। और सबसे बड़ा जो इनका मुशरिकाना अकीदा है वो ये कि रियाज गोहर को, जो कराची में पैदा हुआ था, नाउजुबिल्लाह, ये उस शख्स को अल्लाह मानते हैं। एक तो होता है मुर्शिद को अल्लाह बोलना मोहब्बत में, और वो कैसे जायज है कि अल्लाह रहता ही मुर्शिद के वजूद में है, इसलिए अगर मुर्शिद को अल्लाह समझ भी लिया जाए तो रूहानियत में गलत नहीं है। अगर मुर्शिद को अल्लाह समझ भी लिया जाए तो रूहानियत में गलत नहीं है। तो एक तो है मोहब्बत में अपने मुर्शिद को रब समझना, और दूसरा है एतकादी तौर पर। दूसरा क्या है? एतकादी तौर पर। जैसा कि बहुत सारे शिया हजरात हैं नुसैरी, वो कहते हैं कि अली अल्लाह है। इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर रखी है। वो कहते हैं कि अली अल्लाह है। अच्छा, हमारे नजदीक आज भी जिस वक्त ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, इस लम्हे तक मेरा ईमान अभी भी ये है कि अगर मैं मौला अली को अल्लाह कह दूं तो जायज है, अगर मैं सुल्तान नकबाहू को अल्लाह कह दूं तो जायज है, मैं सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह कह दूं तो जायज है। नाज़रीन, आपने सुना ये मलून कह रहा था कि ये हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह कह दे तो जायज है, सुल्तान हकबाहू को अल्लाह कह दे तो जायज है, गौसे आजम को अल्लाह कह दे तो जायज है, क्योंकि इस बदबख्त का ये मानना है कि अल्लाह मुर्शिद के वजूद में रहता है। इसकी तालीम कुरान के बिल्कुल खिलाफ है, इसकी तालीम कुरान के बिल्कुल बरक्स है। और आप जानते हैं कौन है जो कुरान के खिलाफ है? वो है शैतान, यानी इसकी तालीम बिल्कुल शैतानी तालीम है। अल्लाह अपना तारुफ कुरान में कुछ इस तरीके से कराता है, ऐ इंसान, तुझे तेरे रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया, तेरे आज़ा को मुकर्रर किया और तेरे वजूद में तवाज़ुन कायम किया, जिस सूरत में चाहा तुझे गढ़ दिया, मगर अफसोस तू तो आखिरत को झुटलाने वाला निकला। वही है अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वही है हयात, वही है कायम, वही है अल्लाह जिसे ना नींद आती है और ना ऊंघ, वही है अकेला तन्हा वाहिद बादशाह, वही है वाहिद बिना किसी जरूरत का, वही है जिसको किसी ने नहीं पैदा किया, वही है अपनी मिसाल आप, उस जैसा कुछ भी नहीं। क्यों जायज है? इज़ा तम्मल फ़क़र फ़हु अल्लाह, जो फकर में कामिल हो गया फ़हु अल्लाह, तो फिर वो अल्लाह ही तो है। ये तो हदीस में है, इज़ा तम्मल फ़क़र फ़हु अल्लाह, जो फकर में कामिल हो गया वो अल्लाह ही है। देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके हाथों में थी मिट्टी जो आपने फेंकी, वो हाथ आपका नहीं, मेरा हाथ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी तरफ झूठी हदीस गढ़े उसका ठिकाना जहन्नम है। इस मलून ने जिस हदीस का यहाँ पे जिक्र किया है वो हदीस है ही नहीं, ना ही इसने उसका हवाला दिया। मेरे नजदीक ये इसकी मन गढ़ंत गढ़ी हुई बात है। ये जिक्र कर रहा है सूरह अनफाल आयत नंबर 17 का, जिसमें एक जंग का जिक्र है।
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹی اٹھا کر کافروں پر ماری اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مٹی اے نبی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ مٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اس آیت سے یہ گنجا گدھا یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کا وجود سب میں ہے، جو کہ ایک ہندوانہ عقیدہ ہے۔ حالانکہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ قدرت جس کی وجہ سے وہ مٹی کافروں کو جا کر لگی اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ میرے پاس پرسنلی، یعنی میں جو آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں، میرے پاس 2 سائبیرین بلیاں ہیں، ایک بلی ہے اور ایک بلہ ہے۔ اکثر میری امی مجھ سے کہتی ہے کہ ان کا خرچہ کافی زیادہ ہے، ان کو کیوں پال رکھا ہے؟ اور میں اپنی پیاری امی سے کہتا ہوں کہ میں تھوڑا ہی ان کو پالتا ہوں، ان کو اللہ پالتا ہے۔ میں تھوڑا ہی ان کو کھلاتا ہوں، ان کو اللہ کھلاتا ہے۔ یہ جنرل لنگوسٹک ہے، بھاشا میں محاورتاً ایسا بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش اعظم سے زمین پر آتے ہیں نعوذ باللہ اور میری بلی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں، بلکہ قدرتاً اللہ ان کو پالتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ ہی ساری کائنات کے رب ہیں اور ساری کائنات کو پالتے ہیں۔ لیکن یہ گنجا تربوج اس آیت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اور یہ حق سے کافر ہے۔ بھی کہا اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، صورت ہے سنمدی عرش محلہ، یار بنا نہ کوئی اللہ ہے پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ صحیح ہے نا؟ تو تصوف میں مرشد کامل کو رب سمجھنا، اللہ سمجھنا، یہ ایک عام دستور ہے۔ مرشد کو اللہ سمجھنا یہ ایک عام دستور، اور بہت سے احباب تصوف نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر تیرا ایمان و عقیدہ یہ نہیں ہو کہ مرشد میں رب بستا ہے تو فیض ہی نہیں ہوگا۔ سمجھا؟ اور پھر سلطان اخباؤ نے اپنی کتب میں کہا ہے کہ اگر مجھے اللہ کہہ دیا تو بجا ہے اور اللہ کا بندہ کہہ دیا تو روا ہے۔ تو اپنے مرشد کے لیے یہ گمان رکھنا کہ میرا مرشد میرا اللہ ہے، یہ روحانیت میں عام ہے۔ ناظرین، یہ ایمان کا چور یہ کہہ رہا ہے کہ تصوف میں مرشد کو اللہ کہنا عام بات ہے۔ تصوف یعنی صوفی ازم، اس کے حساب سے صوفی ازم میں اپنے پیر کو اللہ ماننا ایک عام بات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تصوف کے بانی عبد القادر جیلانی، مولانا روم اور شیخ ابن العربی ہیں۔ اگر آپ نے ان شیخین کی مثنوی کو پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی تعلیمات ایسی بالکل بھی نہیں ہے۔ شیخ ابن العربی کی تعلیمات تو آپ درویش ارطغرل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جن ناظرین نے درویش ارطغرل کو دیکھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ صوفی ازم کی بنیادی تعلیم بالکل قرآن اور سنت کے ساتھ ہے۔ خیر، تصوف ایک سیپریٹ ڈسکشن کا ٹاپک ہے، کیونکہ بعد میں جو بگاڑ صوفی ازم کے نام پر ان ڈھونگی باباؤں نے، جھوٹے پیروں نے پیدا کیا، وہ آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسا یہ منافق، یہ مشرک یونس الگوہر کہہ رہا ہے کہ تصوف میں اپنے مرشد، اپنے پیر کو اللہ مانتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ جو مسلمان گمراہ ہو کر قبر پر جا کر مردوں سے مانگتے ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ قبر والے اللہ ہیں، بلکہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ قبر والے مردے اللہ کے ایجنٹ ہیں۔ جو یہ بدبخت کہہ رہا ہے وہ اس کا بالکل گڑا ہوا خود کا عقیدہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ گور شاہی ہمارا اللہ ہے، کہتے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں کہتے لیکن اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ کہنا نہیں چھوڑا ہم نے کہ یہ غلط ہے، اس لیے یہ کہنا یہ چھوڑ دیا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے نہیں منع یعنی روکا کہ یہ غلط تھا، کفر تھا، کفر نہیں تھا، کفر نہیں تھا یہ۔ تو کہ ان 10 باروں سے اگر پوچھو، اس قرآن سے پوچھو کہ اللہ کدھر ہے، یہ قرآن کہتا ہے اللہ بہت ہی دور ہے، تیرے تصورات سے بھی دور ہے۔ وہ جو بات نہیں 10 پارے ہیں ان سے پوچھو اللہ کدھر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ادھر ہی تمہاری دنیا میں خواجہ دادا کے روپ میں پھرتا ہے۔ کسی نے سمندری بابا سے پوچھا کہ اللہ کدھر ہے، اس نے کہا کہ 23 سال مکے مدینے میں اللہ ہی تو تھا محمد کی صورت میں جو پھرتا رہا۔ تو ایک تو یہ صورت ہے کہ جس کے اندر روحانی جو اصطلاحات ہیں، روحانی لوازمات ہیں، جو روحانی مقامات ہیں، جب فخر میں کوئی کامل ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فہو اللہ، پھر وہ اللہ ہی ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ جائز ہے، اور ہمارا جو بولنا ہے سرکار گور شاہی کو کہ وہ اللہ ہیں، اس طریقے سے ہے جو طریقہ صوفیہ کا ہے، جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو کچھ اہل تشیع نوشیری حضرات کے لیے ہے، دوسرا طریقہ جو عیسائیوں میں مروج ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ہمارا اللہ ہے، اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ جو شیعہ نصیری کہتے ہیں کہ علی اللہ ہے، اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں۔ اور یہ جو تصوف کے ذریعے، فقر کی تعلیم کے ذریعے، اذا تم الفقر فہو اللہ کے ذریعے اپنے مرشد کو اللہ سمجھنا، یہ ہمارے نزدیک کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، کل بھی جائز ہوگا،
یوم محشر میں بھی جائز ہوگا، پھر بھی ہم کہیں گے گوھر شاہی ہمارا اللہ ہے۔ یوم محشر میں بھی جائز ہوگا، پھر بھی ہم کہیں گے گوھر شاہی ہمارا اللہ ہے۔ یوم محشر میں بھی جائز ہوگا، پھر بھی ہم کہیں گے گوھر شاہی ہمارا اللہ ہے۔ آپ نے سنا یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ اس منافق نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اے نبی میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، کہہ دو فإنی قریب، میں بڑا قریب ہوں، تمہارے گلے کی شہرگ سے بھی قریب۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میدان محشر میں بھی کہے گا کہ گوھر شاہی ان کا اللہ ہے۔ در حقیقت اس نے کبھی سیریس ہو کر میدان محشر کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ اس نے قیامت کے روز کو جانا ہی نہیں ہے۔ قیامت کا روز وہ دن ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ کہے گا، آئین الملوک، کہاں ہے دنیا کے مالک، کہاں ہے بڑے بڑے دعوے کرنے والے، آئین الجبارون، کہاں ہے ظالم، کہاں ہے جبر کرنے والے، کہاں ہے دین پر ظلم کرنے والے، کوئی ہے تو سامنے آئے۔ کس کی حکومت ہے آج؟ للہ واحد القہار کی۔ آج حکومت ہے اکیلے واحد معبود برحق اللہ کی۔ آج حکومت ہے قہار کی۔ اس دن مشرک اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب دیکھیں گے۔ اللہ روز محشر میں ہمیں سرخرو کرے اور عرش اعظم کا سایہ نصیب کرے، آمین۔ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ اس سفر میں، کیونکہ سفر ہمارا ہے، فتح اللہ کی ہے۔